حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ شہید اعظم کانفرنس میں آپ آئے ہیں، قابل مبارکباد ہے ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام ساتھی براتی جو الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی پورے آن بان شان کے ساتھ ایک روزہ عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور آپ اپنے دیار میں، آپ اپنے علاقے میں آج کے اس جلسے میں ہندوستان کے دو عظیم ترین مقبول و محبوب خطیب جو پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو آپ نے اپنے علاقے میں آج کے جلسے میں بلایا ہے۔ جس قدر آپ حضرات اپنے مقدس نصیبے پہ ناز کرے کم ہے۔ حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا محبتوں سے بولے سبحان اللہ۔ حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور جیسا پیغمبر کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حسین صاحب، میرے نبی صاحب وہ نانا کہاں سے لاؤ گے؟ میرے نبی صاحب وہ نانا کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ میرے حضور صاحب نانا کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ ہے اس میں مولا علی فاطمہ حسین و حسن، نبی کا ایسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہے اس میں مولا علی فاطمہ حسین و حسن، نبی کا ایسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اس خوبصورت ممبر شریف منچ ڈائز اور اسٹیج سے ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور سکم میں ماں کے رہے اور بن گئے حافظ، سکم میں ماں کے رہے اور بن گئے حافظ، کہ غوث پاک سا بچہ کہاں سے لاؤ گے؟ سکم میں ماں کے رہے اور بن گئے حافظ، کہ غوث پاک سا بچہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں جس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں کہ بلا لے پل میں جو ساگر کو ایک پیالے میں، بلا لے پل میں جو ساگر کو ایک پیالے میں، وہ خواجہ ہند کا راجہ کہاں سے لاؤ گے؟ بلا لے پل میں جو ساگر کو ایک پیالے میں، وہ خواجہ ہند کا راجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہے اس میں مولا علی فاطمہ حسین و حسن، نبی کا ایسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ قابل مبارکباد ہے جو حضرات جہاں سے سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ صلاۃ و سلام کے بعد ہی تشریف لے جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور یہ کمیٹی کی خواہش ہے کہ تقریر کے بعد فوری طور پر تقریر ہو جائے، اور تقریر کے بعد پھر انشاءاللہ نعت خوانی، نعت پاک مصطفیٰ اور منقبت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کرنے کے لیے نئی نسل کے ایک نوجوان شاعر شہنشاہ ترنم کی جلوہ گری ہے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ نعمان اختر صاحب کلکتبی کو آپ بھرپور طور پہ سنیں گے، جب تک چاہیں گے انشاءاللہ سنیں گے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت خطاب کہ سجاتے اس لیے ہم دوستوں میلاد کی محفل، سجاتے اس لیے ہم دوستوں میلاد کی محفل، حدیث مصطفیٰ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں۔ سجاتے اس لیے ہم دوستوں میلاد کی محفل، حدیث مصطفیٰ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، ہمارے قلب کو ایمان کی تنویر ملتی ہے، مولانا ذکر اللہ کی جب بھی ہم تقریر سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ مکی بریلی شریف کا سماعت کیا ہے، اور انشاءاللہ حضرت ذکر اللہ مکی صاحب کے بعد وہ خطیب جو پہلا اتفاق پہلی بار آپ کے اس دیار میں، آپ کے بنگال میں بریلی شریف، ہم سب کا مرکز عقیدت بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں، علم و ادب کے لبادے میں ممبر نور پر حاضر ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، تاکہ آپ ان کی تقریر پرتنویر سے اپنے آپ کو سرفراز و مالا مال ہو۔ کتنے لوگ سنیں گے تقریر؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، مجھے اندازہ ہو جائے۔ اٹھائے رہے، ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ تقریر ہو، اس کے بعد پھر نعت خوانی ہو۔ اتوار مدینے میں، سوموار مدینے میں، بولو سبحان اللہ۔ ٹوڈے
इज मंडे, इतवार मदीने में, सोमवार मदीने में, इतवार मदीने में, सोमवार मदीने में, दिन सारे ही लगते हैं त्योहार मदीने में। और जन्नत का एक हिस्सा है, कहते हैं जिसे तैबा, कर लीजिए जन्नत का दीदार मदीने में। जन्नत का एक हिस्सा है, कहते हैं जिसे तैबा, कर लीजिए जन्नत का दीदार मदीने में, इतवार मदीने में, सोमवार मदीने में। और आखिरी शेर पढ़ता हूं आप हजरात के हवाले, जरा सब लोग मोहब्बतों से बोल रहे सुभान अल्लाह। जरा और बुलंद है नबी के नाम पे, मौला अली के नाम पे, करबला वाले ताजदार जिनके नाम की महफिल आपने सजाई उनके नाम पर, शाह मालिक हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज के नाम पर, हम सबके मुहाफिज, हम सबके आका सरकार आला हजरत के नाम पर, आकाए नेमत सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नाम पर, के इतवार मदीने में, सोमवार मदीने में, दिन सारे ही लगते हैं त्योहार मदीने में। और जन्नत का एक हिस्सा है, कहते हैं जिसे तैबा, कर लीजिए जन्नत का दीदार मदीने में। और वो दिन भी दिखा दीजिए ऐ मीरे अरब, सबको सहरी करूं मक्के में, इफ्तार मदीने में। वो दिन भी दिखा दीजिए ऐ मीरे अरब, सबको सहरी करूं मक्के में, इफ्तार मदीने में। आइए वो हिंदुस्तान का अजीम तरीन मकबूल महबूब खतीब, आपके खिताब नायाब से हम और आप सरफराजो माल होना चाहते हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी अपने मेहमान से मिलना चाहते हैं। पूरा मजमा एक आवाज होकर आने वाले उस अजीम तरीन मकबूल महबूब खतीब हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ रजा साहब कुरैशी बरेली शरीफ का खिताब होना है, उनकी तकरीर होनी है। सब लोग हाथों को फजाओं में लहरा के मेरी आवाज से आवाज मिला ले मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। और किस्मतें दो जगह बदलती है, या तो मक्के में या मदीने में। हजरात मोहब्बतों के साथ बैठे, जो हजरात इंट्रेंस गेट पर है उनसे भी गुजारिश है कि आप अंदर तशरीफ ले आए। हजरत कुर्सी खिताबत पर विराजमान है, तशरीफ फरमा है, आपके मेहमान हैं, आपके शहर में आए हैं, आपके बंगाल में आए हैं, आतला की सरजमीन पर आए हैं, पहला इत्तफाक पहली बार आए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपने मेहमान को इस मुकद्दस महफिल मोहब्बत में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के इस खूबसूरत मेंबर शरीफ से आप उनका खिताब मुलाहिजा फरमाए, तकरीर मुलाहिजा फरमाए। तकरीर के बाद फिर शायर हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम हजरत नौमान रजा साहब, उनकी तकरीर के बाद उनका कलाम नातो मनाकिब के अशार आप भरपूर तौर पर सुनेंगे। बस मोहब्बतों के साथ बैठे, मैं बड़े अदब के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ।